بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ سوم، حکم و مواعظ، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ حکمت نمبر 170۔ توبہ میں مشکلات۔ ترک گناہ کی منزل بعد میں مدد مانگنے سے آسان ہے۔ وضاحت مؤلف۔ اول مرتبہ میں گناہ سے باز رہنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا گناہ سے مانوس اور اس کی لذت سے آشنا ہونے کے بعد، کیونکہ انسان جس چیز کا خوگر ہو جاتا ہے اس کے بجا لانے میں طبیعت پر بار محسوس نہیں کرتا، لیکن اسے چھوڑنے میں لوہے لگ جاتے ہیں، اور جوں جوں عادت پختہ ہوتی جاتی ہے ضمیر کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے اور توبہ میں دشواریاں حائل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ کر دل کو ڈھارس دیتے رہنا کہ پھر توبہ کر لیں گے اکثر بے نتیجہ ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ ابتدا میں گناہ سے دستبردار ہونے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے تو گناہ کی مدت کو بڑھا لے جانے کے بعد توبہ دشوار تر ہو جائے گی۔ حکمت نمبر 171۔ حرص و طمع۔ بسا اوقات ایک دفعہ کا کھانا بہت دفعہ کے کھانوں سے مانع ہو جاتا ہے۔ وضاحت مؤلف۔ یہ ایک مثل ہے جو ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے جہاں کوئی شخص ایک فائدے کے پیچھے اس طرح کھو جائے کہ اسے دوسرے فائدوں سے ہاتھ اٹھا لینا پڑے۔ جس طرح وہ شخص جو کہ ناموافق طبع یا ضرورت سے زیادہ کھا لے تو اسے بہت سے کھانوں سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ حکمت نمبر 172۔ جہل و نادانی۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے۔ وضاحت مؤلف۔ انسان جس علم و فن سے واقف ہوتا ہے اسے بڑی اہمیت دیتا ہے، اور جس علم سے عاری ہوتا ہے اسے غیر اہم قرار دے کر اس کی تنقیص و مذمت کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس محفل میں اس علم و فن پر گفتگو ہوتی ہے اسے ناقابل اعتنا سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ ایک طرح کی سبکی محسوس کرتا ہے، اور یہ سبکی اس کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہے، اور انسان جس چیز سے بھی اذیت محسوس کرے گا اس سے طبعاً نفرت کرے گا اور اس سے بغض رکھے گا۔ چنانچہ افلاطون سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے سے بغض رکھتا ہے مگر جاننے والا نہ جاننے والے سے بغض و عناد نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کہ چونکہ نہ جاننے والا اپنے اندر ایک نقص محسوس کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ جاننے والا اس کی جہالت کی بنا پر اسے حقیر و پست سمجھتا ہوگا، جس سے متاثر ہو کر وہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جاننے والا چونکہ جہالت کے نقص سے بری ہوتا ہے اس لیے وہ یہ تصور نہیں کرتا کہ نہ جاننے والا اسے حقیر سمجھتا ہوگا، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ وہ اس سے بغض رکھے۔ حکمت نمبر 173۔ مشورہ۔ جو شخص مختلف رائیوں کا سامنا کرتا ہے وہ خطا و لغزش کے مقامات کو پہچان لیتا ہے۔ حکمت نمبر 174۔ نیت کا دہذا۔ جو شخص اللہ کی خاطر سنان غضب تیز کرتا ہے وہ باطل کے سورماؤں کے قتل پر توانا ہو جاتا ہے۔ وضاحت مؤلف۔ جو شخص محض اللہ کی خاطر باطل سے ٹکرانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اسے خداوند عالم کی طرف سے تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، اور کمزوری و بے سر و سامانی کے باوجود باطل قوتیں اس کے عزم میں تزلزل اور ثبات قدم میں جنبش پیدا نہیں کر سکتیں، اور اگر اس کے اقدام میں ذاتی غرض شریک ہو تو اسے بڑی آسانی سے اس کے ارادے سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سید نعمت اللہ جزائری علیہ الرحمہ نے زہر الربیع میں تحریر کیا ہے کہ ایک شخص نے کچھ لوگوں کو ایک درخت کی پرستش کرتے دیکھا تو اس نے جذبہ دینی سے متاثر ہو کر اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا، اور جب تیشہ لے کے آگے بڑھا تو شیطان نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس مشرکانہ طریقے عبادت سے باز آ جائیں۔ شیطان نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، وہ جانے اور ان کا کام۔
مگر وہ اپنے ارادے پر جمع رہا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ ایسا کر ہی گزرے گا تو اس نے کہا کہ اگر تم واپس چلے جاؤ تو میں تمہیں 4 درہم ہر روز دیا کروں گا جو تمہیں بستر کے نیچے سے مل جایا کریں گے۔ یہ سن کر اس کی نیت ڈاواں ڈول ہونے لگی اور کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ تجربہ کر کے دیکھ لو، اگر ایسا نہ ہوا تو درخت کاٹنے کا موقع پھر بھی تمہیں مل سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لالچ میں آ کر پلٹ آیا اور دوسرے دن وہ درہم اسے بستر کے نیچے مل گئے، مگر 2-4 روز کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ پھر تیش میں آیا اور تیشہ لے کر درخت کی طرف بڑھا کہ شیطان نے آگے بڑھ کر کہا کہ اب تمہارے بس میں نہیں کہ تم اسے کاٹ سکو، چونکہ پہلی دفعہ تم صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے اور اب چند پیسوں کی خاطر نکلے ہو، لہٰذا تم نے ہاتھ اٹھایا تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ چنانچہ وہ بے نیل مارام پلٹ آیا۔